کیا ایلون مسک کی امریکہ پارٹی امریکہ کی سیاست بدل دے گی؟ ایلون مسک ایک ایسا نام جو کامیابی کی علامت مانا جاتا ہے، ایک ایسا نام جو ٹیکنالوجی، اسپیس اور کار انڈسٹری کے بعد اب سیاست میں بھی گونجنے لگا ہے۔ ایلون مسک نے امریکہ پارٹی نامی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان 5 جولائی 2025 کو ان کی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیا گیا، جس میں انہوں نے امریکہ میں 2 پارٹی نظام یعنی ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے متبادل کے طور پر یہ جماعت قائم کرنے کا اندیا دیا۔ ایلون مسک نے ایک پول کروایا جس میں تقریباً 12 سے 13 لاکھ لوگوں نے حصہ لیا اور تقریباً 25% صارفین نئی پارٹی کے قیام کی تجویز قبول کرتے ہوئے حمایت کا اعلان کیا۔ ایلون مسک کا یہ اقدام ڈونلڈ ٹرمپ کے بگ بیوٹیفل بل، ٹیکس و اخراجاتی بل کے پس منظر میں سامنے آیا، جسے مسک نے ملکی واجب الادا قرضے میں اضافے کا سبب قرار دیا۔ ٹرمپ نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ وہ نظام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ پارٹی کے قیام کا مقصد امریکیوں کو ان کی آزادی واپس دینا اور حکومت کے اخراجات پر قابو پانا ہے۔ لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ صرف شہرت یا پیسہ کافی نہیں ہوتا، سیاست بڑی بے رحم چیز ہے۔ امریکہ میں تیسری جماعت کے لیے بیلٹ پر جگہ بنوانا، ریاستی سطح پر رجسٹریشن اور عوامی اعتماد حاصل کرنا ایک لمبی، پیچیدہ اور مہنگی جنگ ہے۔ ایلون مسک کا کہنا ہے پارٹی عوامی آزادی اور مؤثر نمائندگی کے لیے ہوگی، مگر عملی طور پر ریاستی سطح پر بیلٹ تک رسائی، مقامی قائدین کا حصول اور مالیاتی وسائل ضروری ہوں۔ ایلون مسک کے اس اعلان کے بعد ٹیسلا کے اسٹاک بھی گر گئے تھے۔ کچھ سرمایہ کار پریشان تھے کہ مسک کی توجہ سیاست کی طرف جا رہی ہے تو کاروبار کیسے چلے گا؟ یعنی کاروبار کیسے پروان چڑھے گا؟ امریکہ میں ہمیشہ 2 بڑی جماعتیں رہی ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی۔ ان دونوں جماعتوں کا پچھلے 150 سال سے امریکہ کی سیاست پر مکمل کنٹرول ہے، اور ان دونوں جماعتوں میں سے ہی کسی ایک کا صدر اور دوسرا ہارتا ہے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ کیا امریکہ پارٹی واقعی ایک نئی سیاسی لہر کا آغاز ہے یا یہ ایک صرف ارب پتی کا سیاسی تجربہ ہے؟ فی الحال سوالات زیادہ ہیں، جوابات بہت کم، مگر ایک بات طے ہے، ایلون مسک نے سیاست کے میدان میں قدم رکھ کر سب کو چونکا دیا۔ ایلون مسک کی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان کیا ہوگا؟ کیا اس تیسری جماعت کو بھی کوئی خاص جانور ہی انتخابی نشان کے طور پر ملے گا؟ تو یہ بھی جان لیتے ہیں۔ ڈیموکریٹس کا انتخابی نشان گدھا ہے تو ریپبلکنز کا ہاتھی۔ سرکاری طور پر کسی وفاقی قانون کے تحت انتخابی نشان الاٹ نہیں کیے گئے، بلکہ یہ نشان غیر رسمی طور پر میڈیا، خاص طور پر کارٹونسٹ کے ذریعے عوام میں مقبول ہوئے اور بعد میں ریاستی سطح پر ان کی قانونی حیثیت تسلیم کر لی گئی۔ تو اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ گدھا پہلے آیا۔ 1828 کے صدارتی الیکشن کی مہم میں صدارتی امیدوار اینڈریو جیکسن کے مخالف امیدوار نے انہیں کسی بات نہ سننے اور اپنی مسلسل منمانیاں کرنے کی وجہ سے ان کے نام کے آخری لفظ یعنی جیکسن کو جیک ایس کا نام دیا۔ ڈیموکریٹ صدر جیکسن نے اس کا مذاق اڑانے کی بجائے اسے اپنا علامتی جانور بنا لیا۔ اسے محنت کش عوام کی نمائندگی کے طور پر اپنایا، یعنی گدھے کو محنت کش عوام کی نمائندگی کے طور پر اپنا لیا۔ اس کے بعد 1874 میں مشہور کارٹونسٹ تھامس ناس نے ریپبلکن پارٹی کو طاقتور، خطرناک دکھانے کے لیے ہاتھی کے اسکیچ استعمال کرنا شروع کر دیے، جو کہ اخباروں میں چھپتے تھے۔ امیدوار آتے رہے اور جاتے رہے، لیکن امریکی کارٹونز میں گدھے اور ہاتھی کو دونوں جماعتوں کی طرف استعارے کے طور پر پیش کیا جاتا۔ اس طرح امریکی سیاست میں دونوں جانوروں کو استعارے کی صورت میں استعمال کیا جاتا رہا اور یہ جانور امریکی سیاست میں ایک دوسرے کے لیے استعارہ بن گئے۔ امریکہ میں وفاقی سطح پر کوئی باضابطہ انتخابی نشان مختص نہیں کیے جاتے، لیکن مختلف ریاستیں اور بیلٹ ڈیزائننگ کمیشن جماعتوں سے علامات کی وضاحت مانگتے ہیں۔ وہاں پر یہ جانور جماعتی نشان بن چکے ہیں۔ 20ویں صدی کے وسط سے ان نشانوں کو بیلٹ میں سرکاری طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ ایلون مسک کی امریکہ پارٹی کے کامیاب ہونے کے امکانات۔ ان امکانات کو 4 بڑے انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ایلون مسک کی شہرت اور اثر و رسوخ۔ ایلون مسک دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک ہے
اور ان کے فالوورز کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ایلون مسک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس، اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے ذریعے وہ عوامی بیانیے کو تیزی سے بدل سکتے ہیں۔ نوجوان نسل میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ رجحانات کو بھی ایلون مسک استعمال کر سکتے ہیں، مگر اس صورتحال کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایلون مسک کا انداز اکثر متنازع ہوتا ہے، جس سے بڑی ریاستوں کے ووٹر نالاں ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ سے علیحدگی کے بعد کاروباری مفادات اور سیاسی عزائم کے تصادم پر کئی ناقدین تنقید کر رہے ہیں۔ نمبر 2، امریکی انتخابی نظام کی رکاوٹ۔ امریکہ کا 2 جماعتی نظام بہت مضبوط ہے۔ نئی جماعتوں کو بیلٹ پیپر پر جگہ حاصل کرنے کے لیے ہر ریاست میں الگ الگ قانونی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، یعنی 50 کی 50 ریاستوں میں آپ کو جانا پڑے گا۔ کئی ریاستوں میں تیسری پارٹی کو ووٹ ضائع کرنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب 2000 میں اور 2016 میں تیسری سیاسی جماعتیں میدان میں آئیں تو ان کو صرف چند فیصد ووٹ ہی ملے۔ نمبر 3، عوامی نقطہ نظر اور ووٹر بیسز۔ امریکہ میں کئی لوگ موجودہ سیاسی نظام سے ناراض، خاص طور پر نوجوان، آزاد خیال اور سیاسی طور پر بیزار ووٹرز۔ اگر ایلون مسک مرکز کے مسائل اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ایجنڈا دے سکے تو وہ اس خلا کو پر کر سکتے ہیں۔ ایلون مسک کو سیاسی تجربے کی کمی ہونا بھی بڑا سوال ہے۔ نمبر 4، وسائل، ٹیم اور حکمت عملی۔ ایلون مسک کے پاس سرمایہ کاری ہے، پلیٹ فارمز ہیں اور میڈیا کی توجہ بھی وہ آرام سے حاصل کر لیتے ہیں۔ ایلون مسک اے آئی، ڈیجیٹل ووٹنگ اور خودکار مہمات میں جدت لا سکتے ہیں، مگر ایلون مسک کے پاس کوئی مضبوط سیاسی تنظیم، گراس روٹ نیٹ ورک یا مقامی سطح کے امیدواروں کی ٹیم نہیں ہے۔ اگر انہوں نے صرف سوشل میڈیا پر انحصار کیا تو یہ طویل المدتی مہم کے لیے ناکافی ہوگا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایلون مسک کی امریکہ پارٹی قلیل مدت میں صدر یا سینٹ جیتنے کے امکانات بہت کم رکھتی ہے، لیکن وہ عوامی بیانیے کو متاثر کرنے، کسی امیدوار کو ہرانے یا توازن بگاڑنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے مستقل تنظیم، واضح منشور اور مقامی امیدوار کھڑے کیے تو 5 سے 10 سال میں وہ ایک مضبوط تیسری قوت بن سکتے ہیں۔